الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ایک بہت اہم اور بہت بڑی عبادت ہے۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ عربی کے اندر روزے کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کا لغوی معنی ہوا لغتاً الامساک، رک جانا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے انی نذرت للرحمن صوما۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے رک جانے کی نظر مانی ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہوا اصطلاحاً الامساک عن شہوتي البطن والفرج یوماً کاملاً۔ اس کا اصطلاحی معنی دو شہوتوں، پیٹ اور شرمگاہ، ان سے رک جانا ہے ایک مکمل دن، من طلوع الفجر الی غروب الشمس، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، بنیت التقرب الی اللہ تعالی، اللہ تعالی کے تقرب کی نیت کے ساتھ۔ روزہ یہ کس پر فرض ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں پر فرض ہے۔ روزے کا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کتبہ ای فرض، تم پر فرض کیے گئے۔ کیا یہ فقط امت مسلمہ پر ہی فرض ہیں، امت محمدیہ پر ہی فرض ہیں، یا پہلی امتوں پر بھی فرض تھے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، یعنی پہلی امتوں پر، ان کے انبیاء پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ۔ کن سے؟ تتقون المعاصی، گناہوں سے۔ اب روزہ گناہوں سے کیسے بچاتا ہے؟ یہ تقوی کیسے دیتا ہے؟ فإنہ یکسر الشہوۃ التی ہی مبدأھا، یہ گناہوں سے اس طرح بچاتا ہے کہ یہ اس شہوت کو توڑ دیتا ہے جو شہوت، خواہش نفسانی، گناہوں کا سبب اور گناہوں کا مبدا بنتی ہے۔ اس پر دلیل حدیث پاک ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، پس اسے چاہیے وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر واحفظ للفرج، اس لیے کہ نکاح سب سے زیادہ آنکھوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، آنکھوں کو نیچا کرنے والا ہے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو تم میں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، پس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوت کو توڑنے والا ہے۔ وجاء ای قاطع لشہوتہ، کہ یہ روزہ اس کی شہوت کو توڑنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ روزہ شہوت نفس کو توڑتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، اور اس سے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو جب گناہ کم ہوتے ہیں بندہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا۔ کس مہینے میں؟ شعبان المعظم کے اندر۔ کون سی تاریخ کو؟ شعبان المعظم کی 10 تاریخ کو یہ فرض ہوا۔ اس کے فضیلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔